میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا ہوں کہ قبر پختہ کروانا کیسا؟ اوپر سے جو قبر پکی کی جاتی ہے تو جائز ہے، شرعاً منع نہیں ہے۔ البتہ عوام الناس کی قبریں کچی رکھنا مناسب ہے کہ اس کچی قبر میں عبرت زیادہ ہوتی ہے۔ پکی ماربل کی خوبصورت قبریں جو آج کل بنتی ہیں اس سے اتنی عبرت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی قبر کو زینت کرنا تو منع ہے۔ جیسے قبر پر لوگ لائٹنگ کرتے ہیں، اور مطلب یہ اولیاء کرام کے مزارات کی بات نہیں کر رہا، اولیاء کرام کے مزارات پر جو لائٹنگ ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہاں آئیں، کہ کسی اللہ والے کا مزار ہے اور یہاں فیض حاصل کریں۔ عوام الناس کی قبروں پر بھی لوگ کرتے ہیں۔ زینت جس کو بولتے ہیں، ٹپ ٹاپ ڈیکوریشن، تو یہ قبروں پر کرنا یہ منع ہے۔ قبریں جو نا عبرت کی جگہ ہیں۔ غوث پاک کی طرف ایک منسوب قول ہے، سنا ہے، شاید پڑھنا یاد نہیں ہے، بہرحال ایک اس طرح کا ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ اب وہ چاروں طرف خوبصورت قبریں اور مطلب ایک ٹپ ٹاپ کا ماحول ہوگا تو آدمی جائے گا تو اس میں اس کے دل پر اثر اتنا نہیں پڑے گا جتنا وہ مٹی کے ڈھیر دیکھ کر اثر پڑے گا۔ اور قبرستان جانے میں سب سے بڑا مطلب جو عنصر ہے یہی ہے کہ عبرت، اور عیسیٰ سب تو گھر پہ بھی ہو سکتا تھا، وہاں جانے میں عبرت ہے۔ ہاں یہ اور فوائد ہیں کہ اگر اپنے عزیز کی قبر پر گیا، ماں کی باپ کی، اس کے اپنے فضائل ہیں۔ ماں جب تک وہاں رہے گا، ماں کو باپ کو دوست کو بھائی کو یہ کمپنی میں انس ملتا ہے، محبت ملتی ہے، یہ ان سے مطلب اس کو اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ ہے تو رہے، یا چائے نہیں جلدی، سمجھے؟ تو یہ فوائد ہیں قبرستان جانے کے۔ تاہم وہ جو مین جو ہے نا وہ کہ خود اپنے کو عبرت بھی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ حدیث پاک میں کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، حدیث پاک میں یہ مضمون ہے، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، مگر اب کہتا ہوں کہ جاؤ، کہ اس سے قبروں کی زیارت سے قبروں کی زیارتیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتی ہیں، اس طرح کی حدیث پاک ہے۔ تمہیں آخرت قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مین عنصر جو مین مقصد ہے نا قبرستان کا یہ ہے۔ اب قبرستان میں اگر رش ہو جائے، ہجوم ہو جائے، چاروں طرف مطلب چہل پہل ہو جائے، پھر وہ عبرت کا ماحول اتنا رہتا نہیں ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو چہل پہل روکنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اکیلا بے شک نہ جائے۔ اکیلا اگر دل مضبوط ہے تو جانے پر ہے، ڈر جائے گا تو پھر اکیلا جانا منع ہو جائے گا۔ جیسا خوف تمہیں بے ہوشی ہو جائے یا کچھ ہو جائے، دماغ ٹل جائے اس کا، تو پھر 2 3 4 جتنوں میں اس کو، یعنی کہ وہ وحشت نہ ہو، جو مطلب عبرت سے پھر وہ الٹ ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے، بھاگو بھاگو۔ عبرت تو 2 3 4 ایسے افراد جا کر وہ جائیں، دعا فاتحہ بھی کریں، وہاں چپ چاپ بیٹھ کر قبر غور کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں، اس کے اندھیرے پر غور کریں، میت کی جو کیفیات ہوتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، پھولتا ہے، پھٹتا ہے، کیڑے مکوڑے، یہ غور کرے بندہ کہ کل میرے ساتھ بھی یہ پیش آنا ہے۔ میں بڑا مالدار، میں صاحب اقتدار، ڈیل ڈول، میں نے مارشل آرٹ کیا ہوا ہے، یہ فن جانتا ہوں، وہ فن جانتا ہوں، سب خاک میں مل جائے گا جب اندھیری قبر میں جائے گا۔ یہ بندہ یاد کرے اس کو کہ میرا کوئی کرو فر اور یہ زیب و زینت، یہ ٹیپ ٹاپ کے کپڑے، یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ خوبصورت چشمے، کچھ بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا،
جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔